اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ اس بندے کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک خندق تعمیر کر دیتے ہیں، خندق بنا دیتے ہیں، جس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ حضرات، دین اسلام کے اندر کچھ عبادات اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، جن کا ادا کرنا لازمی، ضروری، فرض اور واجب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ عبادات ایسی ہیں جو نفلی ہیں، جو لازمی تو نہیں ہیں، لیکن ان کی تاکید، ان کی ترغیب، ان کے اوپر کنوینس بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ یہ جو دن جاری ہیں رمضان المبارک کے بعد پورے سال کے افضل ترین دن ہیں۔ کوئی میرا ایسا بھائی دوست جس نے رمضان کی بہاروں کو مس کر دیا یا فائدہ نہیں اٹھا سکا، ابھی بھی اس بندے کے پاس وقت ہے، بالکل اس بندے کی طرح کہ جو سالانہ امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے تو سپلی کا وقت آتا ہے، استاد اس کو کہتا ہے بیٹا بھی دوبارہ تمہیں موقع مل رہا ہے، دوبارہ تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ گنہگار توبہ کرنے والے اور سائل سوال کرنے والے اور بیکاری اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلانے والے، ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ناطق وحی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی دن کا کوئی عمل اللہ کے دربار کے اندر اتنا پیارا، اتنا محبوب، اتنا خوبصورت اور اتنا افضل نہیں ہوتا جتنا پیارا عمل ان دنوں کے اندر کیا جانے والا اللہ کے دربار کے اندر اللہ کے قریب افضل اور محبوب ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں، ایک بزرگ، ان کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں میں سے آگے پھر اللہ نے اولاد دی ہے، تو ان کا کوئی دوست ان کو ملتا ہے اور کہتا ہے بابا جی آپ کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں کے آگے پھر بیٹے ہیں، لیکن آپ کے درمیان والے بیٹے کے جو 2 بیٹے ہیں جو آپ کے پوتے لگتے ہیں، بڑے ہی نیک سیرت اور بڑے ہی نیک صورت اور پاک سیرت اور پاک صورت ہیں، بہت اچھے اور قابل تعریف ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بندہ مومن کو اس بات کی ترغیب دلا رہی پورے سال کے اندر رمضان المبارک اور اس کے بعد ان 10 دنوں کے اندر انسان جو بھی عمل کرتا ہے، وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ اذکار کرے، وہ درود پڑھے، وہ تلاوت قرآن کرے، اللہ کے نزدیک یہ عمل بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ بندہ میدان جنگ کے اندر لڑ رہا ہوتا ہے، کافر ہو، دشمن ہو، آگے سے وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو ڈھال بندہ پکڑ کے اس کے آگے کر دیتا ہے اس کے وار کو روکنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ من النار کا جنۃ من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے جس طرح آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اسی طرح یہ روزہ جو ہے قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے بندے کے لیے ڈھال بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، گناہوں سے دنیا کے اندر بچاتا ہے اور آخرت کے اندر انسان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے من صام یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم، جس بندے نے اللہ کے دربار کے اندر ایک روزہ رکھا ان 9 دنوں کے اندر، یہ عشرہ ذو الحج جو ہے، جو بندہ ایک دن اللہ کے دربار کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ اس بندے کے چہرے کو، اللہ اس بندے کی جسم کو 70 سال کے فاصلے سے بھی زیادہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی محلے کے اندر رہ رہا ہو، 2 مکانوں کے فاصلے کے اوپر ایک فیکٹری ہے، ساری رات شور کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتا، وہ ان کو کہتا ہے یار آپ اپنا کارخانہ کہیں اور شفٹ کر لیں یا کم از کم شور اتنا نہ کیا کریں، ہمیں جو ہے وہ سکون کی نیند ہم نہیں سو پاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی قیامت کے دن جو بندہ روزہ رکھنے والا ہے اس ذو الحج کے پہلے عشرے کے اندر، ہم اس کے چہرے کو، اس کے وجود کو، اس کے جسم کو
جہنم سے 70 سال کی مسافت سے بھی زیادہ اللہ دور فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری روایت جو ہے وہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے جو میں نے شروع کے اندر پڑھی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ ان دنوں کے اندر یا نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتی ہے۔ خندق کیا ہوتے ہیں؟ بہت بڑی کھائی کو بولا جاتا ہے۔ اللہ ایک بہت بڑی خندق کھود دیتے ہیں جہنم کے درمیان اور اس بندے کے درمیان، اور اس کا فاصلہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ پایا جاتا ہے جو کہ بہت بڑا فاصلہ ہے، اس فاصلے کے برابر اللہ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نفلی روزے رکھنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ دنیا کے اندر انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، بےہودگی سے، بدکاری سے، فحاشی سے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچا کے رکھتا ہے، دفاع کرتا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے یہ جہنم سے ہمیں بچائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے جنت کے اندر اللہ نے 8 دروازے بنائے ہیں، ان دروازوں کے اندر سے ایک دروازے کا نام ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے باب الریان رکھا ہے۔ اس ریان دروازے کے اندر سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے، تمام اعمال فرشتے لکھتے ہیں، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ تم نے اس کا اجر نہیں لکھنا ہے، اس کا اجر میں جانتا ہوں یا میرا بندہ جانتا ہے۔ یہ راز ہے، یہ پردہ ہے، یہ ایک سیکرٹ ہے، یہ ایک سیکریسی ہے میرے بندے کے درمیان اور میرے درمیان۔ میں اپنے بندے کو چاہوں جہاں تک عطا کر سکتا ہوں، کیونکہ بنی آدم کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے 10 گنا سے زیادہ سے لے کر 700 گنا تک اللہ جو ہے کو ثواب اور اجر اور بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔